السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 43 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم، تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے مریم علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے، کس بات کا؟ کہ اپنے رب کی اطاعت کریں، کیونکہ مریم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، خواتین میں ان کا ایک اعلیٰ درجہ ہے، عظیم مرتبے پر وہ فائز ہے۔ تو اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کریں، اپنے رب کی بندگی کریں، اپنے رب کے لیے سجدہ کریں اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ تفسیر جلالین میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے: وارکعی مع الراکعین، اے صلی مع المصلین، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: واسجدی وارکعی مع الراکعین، اس آیت کی تفسیر میں خص السجود والرکوع لفضلہما، یہاں مریم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ رکوع کریں، سجدہ کریں، تو رکوع اور سجود کو یہاں پہ خاص کیا گیا، عبادت میں رکوع اور سجدے کو خاص کیا گیا ان دونوں کی فضیلت کی وجہ سے۔ رکوع کی بڑی فضیلت ہے، سجدے کی بڑی فضیلت ہے۔ وَدِلَالَتُهُمَا عَلَى غَایَةِ الْخُضُوعِ لِلَّهِ، اور یہ دونوں عبادت اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی غایت درجہ خضوع پایا جاتا ہے، یعنی جھکاؤ پایا جاتا ہے، بندہ اللہ رب العالمین کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، زمین پر جھک جاتا ہے۔ تو مریم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا جیسا انہیں حکم دیا گیا، شکرانے کے طور پر، یعنی ان کا مقام اور مرتبہ اللہ نے بہت بڑھایا ہے، ان کے درجات کو بلند کیا ہے، تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، اللہ کی بندگی کریں، رکوع سجود کی پابندی کریں، نماز کو قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو حکم دیا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کو فرشتوں نے ڈائریکٹ کہا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ نے بھیجا، فرشتے آئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو سنایا۔ فرشتوں نے ڈائریکٹ کہا کہ اے مریم، اپنے رب کی اطاعت کرو۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں: اطیلی القیام فی الصلاۃ لربک، اپنے رب کے لیے اپنی نماز میں لمبی کرو، قیام کو لمبی کرو، یعنی کھڑے ہو کر دیر تک عبادت کرو، لمبا قیام کرو۔ قنوت کہتے ہیں اطاعت و پیروی کو، الطاعہ۔ قنوت کا معنی کیا ہے؟ الطاعہ، اطاعت، بندگی۔ اور بعض علماء نے کہا کہ القنوت طول القیام، قنوت کا مطلب یہ ہے لمبا قیام۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جس کو امام بغوی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، کہ جب فرشتوں نے
مریم علیہ السلام سے یہ کہا کہ نماز میں کھڑی ہو جاؤ، قیام کرو، تو وہ نماز میں کھڑی ہو جاتی تو ان کا پیر ورم کھا جاتا تھا، سوج جاتا تھا، پھول جاتا تھا، یہاں تک کہ پیر سے خون بہہ پڑتا تھا اور جسم سے کھڑے ہونے کی وجہ سے پیپ وغیرہ بھی بہتا تھا، مادہ بھی بہ جاتا تھا۔ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، اس آیت کی تفسیر میں امام بغوی کہتے ہیں کہ یہاں سجدے کو مقدم کیا گیا رکوع پر، یعنی پہلے سجدے کا ذکر ہے پھر رکوع کا ذکر ہے۔ ایسا اس لیے کہ ان کی شریعت میں ایسا ہی رہا ہو کہ پہلے سجدہ کرو پھر رکوع کرو، ایک قول یہ ذکر کیا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ رکوع اور سجود جو عبادت ہے تمام شریعتوں میں رکوع پہلے ہے سجدہ بعد میں، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہاں ترتیب کے لیے نہیں ہے، وَاسْجُدِي وَارْكَعِي، یہاں ترتیب کے لیے نہیں ذکر کیا کہ پہلے سجدہ کرو پھر رکوع کرو، ایسا نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ حکم دیا گیا ہے، یہاں ترتیب نہیں بیان کی گئی ہے بلکہ دونوں کو جمع کیا گیا ہے، یعنی دونوں عبادت انجام دو۔ جیسے آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے زید کو دیکھا اور عمرو کو دیکھا، تو اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے زید کو دیکھا ہو پھر عمرو کو دیکھا ہو، تو یہاں دونوں کا حکم دیا گیا ہے، رکوع اور سجدے دونوں کا حکم دیا کہ اس کی پابندی کرو۔ امام مغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا مع الراکعین واسجد وارکعی مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ امام مغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا مع الراکعات، رکوع کرنے والیوں کے ساتھ رکوع کرو، اللہ نے کیا کہا؟ مع الراکعین، مذکر کا صیغہ ہے، تو یہ عام ہے، یہ زیادہ شامل ہے، ہر چیز کو مطلب مذکر اور مؤنث دونوں کو شامل ہے، تو اس میں مرد عورت دونوں داخل ہو گئے، تو معنی یہ ہوگا کہ نمازیوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، پیچھے نماز پڑھنے والے جو ہیں ان کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھو، یعنی امام مرد ہوگا اس کے پیچھے مرد عورت نماز پڑھے، پہلے مردوں کی صف لگے گی پھر عورتوں کی آخر میں لگے گی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ مریم علیہ السلام لمبا قیام کرتی تھی جس کی وجہ سے ان کا جسم بوجھل ہو جاتا تھا، پیر سوج جاتا تھا، اور قنوت کہتے ہیں نماز میں لمبا رکوع کرنا، نماز میں لمبا رکوع کرنا، یہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا، اور امام بغوی اور دیگر اہل علم نے کیا کہا ہے؟ قنوت کا مطلب کیا ہے؟ لمبا قیام۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جس کو امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، کہ جب مریم علیہ السلام کو حکم ہوا، فرشتوں نے کہا کہ نماز میں کھڑی ہو جاؤ، تو وہ کھڑی ہو جاتی تھی تو ان کا پیر سوج جاتا تھا، ورم کھا جاتا تھا، یہاں تک کہ جسم سے خون اور پیپ وغیرہ جسم سے مادے نکل پڑتے تھے لمبے قیام کی وجہ سے، یعنی آدمی جب اپنے آپ کو تھکاتا ہے، پیر جب سوج جاتا ہے، زخم کھا جاتا ہے، تو اس طرح کا یہ مادہ بہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر رکوع اور سجود کا حکم دیا، پہلے سجدے کا ذکر ہے۔ دیکھیے سجدہ بڑی عبادت ہے، سجدہ کیا ہے؟ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ رب العالمین سے بندہ اسی سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا الدعاء، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہذا سجدے میں کثرت سے دعا کرو۔ اس آیت میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ دیکھیے نماز کی اہمیت، یہاں رکوع اور سجود کا حکم دیا گیا ہے، یہ نماز ہے، یہ کیا ہے؟ نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے رکوع اور سجدے کی اہمیت اس آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ مریم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کلام کیا ہے، اور فرشتے مریم علیہ السلام کے پاس آئے ہیں اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچائے ہیں، اس سے مریم علیہ السلام کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہاں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. اس سے جماعت کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ جماعت کی اہمیت، جماعت سے نماز پڑھنا ہے. اسی طرح عورت مردوں کے پیچھے ہوگی. عورت کہاں کھڑی ہوگی نماز میں؟ مردوں کے پیچھے ہوگی. مردوں کے ساتھ، مردوں کے برابر نہیں کھڑی ہوگی، ہمیشہ مردوں کے پیچھے ہی رہے گی. یعنی مرد جو ہے امام ہوگا، عورت کبھی امام نہیں بن سکتی ہے. مردوں کے لیے عورت امام نہیں بن سکتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں مریم علیہ السلام کو نماز اور رکوع اور سجود کا حکم دیا ہے. آپ دیکھیے مریم علیہ السلام کے کتنے فضائل ہیں، ان کے کتنا مقام ہے، کتنا درجہ ہے. ان کو نماز کا حکم دیا گیا. تو جو شخص نماز پڑھے گا یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے، شکر ادا کر رہا ہے. اور جو آدمی سجدہ نہ کرے، نماز نہ پڑھے، اللہ کی بندگی نہ کرے، وہ سب سے بڑا ناشکرا ہے. وہ سب سے بڑا کیا ہے؟ ناشکرا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو کتنا بڑا مقام دیا گیا. پیارے نبی علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے، قیام کرتے تھے، پیر سوج جایا کرتا تھا. لوگ کہتے تھے آپ کو اتنا لمبا قیام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیا کہتے تھے؟ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ شکر گزاری کی سب سے بڑی بنیاد نماز کی پابندی ہے. تو جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ شکر گزار ہے، اور جو نماز نہ پڑھے وہ کیا ہے؟ متکبر ہے، مغرور ہے. اور علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ وہ آدمی کیا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کو بالکل چھوڑ دیتا ہے، علماء کا فتویٰ ہی ہے، مستند علماء، بڑے بڑے علماء کی نماز کا تاریخ کیا ہے؟ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو ہمیں نماز کی پابندی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.